حضرات جنت کا داخلہ بڑا مشکل ہے. میرے سمیت آپ جتنے بیٹھے ہیں کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں ملی ہوئی, کسی کو جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی. سب سے پہلے اللہ نے آسمان سے جن نفوس کو جنت کی بشارت دی وہ میرے محمد کے صحابہ تھے. جنت کی بشارت مل گئی لیکن تہجد کبھی قضا نہیں. جنت کی بشارت مل گئی میدان منطق سے کبھی پیچھے نہیں. جنت کی بشارت مل گئی پردے کے احکامات آئے عمل کر کے دکھایا. جنت کی بشارت مل گئی گھر کے اندر دولت نے ڈیرے جما کے غلبہ حاصل نہیں کیا. جنت کی بشارت مل گئی فجر نہیں رہی, ظہر نہیں رہی, عصر نہیں رہی, مغرب نہیں رہی, عشاء نہیں رہی, قرآن کی تلاوت نہیں رہی, ہمارا سب کچھ رہ گیا ہے. کیا ہمیں جنت کی گارنٹی ملی ہوئی ہے؟ ہمیں جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے؟ کیا ہمیں کسی رشتے نے آ کے یہ کہا ہے کہ تو کنفرم طور پہ جنتی ہے؟ کون ہے ان کے امام کے اب ہی جملے ادا ہوئے ابو بکر تو جنتی ہے, عمر تو جنتی ہے, عثمان تو جنتی ہے, علی تو جنتی ہے, سعد جنتی, سعید جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, صفہ والے جنتی, بدر والے جنتی, فتح مکہ کے اندر شمولیت کرنے والے سب جنتی, بیت رضوان والے جنتی, من قبل الفتح وقاتل مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانے والے جنتی, عہد کے اندر شریک ہونے والے جنتی, قسطنطنیہ کے غزوے کے اندر شامل ہونے والے جنتی. جگہ جگہ جنت کی بشارتیں, جنت کی گارنٹیاں. کیا یہ تمام تر گارنٹیاں ان کی زندگی میں کوئی سستی لائی کہ ہمیں جنت کی بشارت مل گئی ہے اب ہمیں نیکی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیز ساتھیوں, میرے معزز بھائیوں, اسلام کا تصور سمجھو. آپ پاکستان میں رہتے ہیں, ایک آزاد ملک ہے, 1.5-2 مرلے کا مکان بنانا ہوگا نا آسمان ہو جاتی ہے. یہ سوکھا کام نہیں جے. گھر 5-7 مہمان آئے اور انہوں کو کھانا کھوانا پی جائے بندے کی مسئلہ بن جاتا ہے. بچے کی فیس دینی ہوگی, بجلی کا بل دینا ہوگی, بیٹھے بیٹھے سدیاں سبحان اللہ کیا ہے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ ثواب ان کے لیے ہے دین جو عمل کرتے ہیں, جو ثواب کو بنیاد بنا کے عمل سے دور ہو جاتے ہیں. کسی فضیلت کو بنیاد بنا کے اگر عمل سے دور ہونا ہوتا تو میرے محمد کے صحابہ ہوتے, کیونکہ ان سے بڑی فضیلت کائنات میں نبیوں کے بعد کسی کو نہیں. میں یہ سمجھو میں اہل حدیث ہوں, عقیدہ توحید میرے پاس ہے, لہذا میں بچوں کے لیے محنت کروں, سکول کے لیے محنت کروں, دکان مکان کے لیے محنت کروں, مروں اپنے پیٹ کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے, دنیا میں میرا نام بنے اس کے لیے, اور جنت کے لیے کوئی محنت نہ کروں, صحابہ کی زندگی کا مطالعہ نہ کروں اور سبحان اللہ کہہ کے یہ سمجھوں میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اگلی آیات میں فرمایا ہم آزمائش میں ڈال کے پرکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے واضح کریں کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. حالات تنگ ہوئے تو کون ہمارے ساتھ کھڑا رہا, حالات کے اندر آسانی آئی تو کون ہمارے ساتھ کھڑا رہا. ائمہ محدثین تابعین اعظام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھایا کرتے تھے جس طرح سورۃ الفاتحہ سکھائی جاتی. ہم بتاتے تھے کہ ان لوگوں نے کیسے محنتیں کی, دن رات ایک کر دیا, آؤ دیکھا نہ داؤ, دھوپ دیکھی نہ سردی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن غزوہ احزاب وقع ہوا قہر کی سردی تھی, اور جس دن غزوہ تبوک وقع ہوا قہر کی اور غضب کی گرمی.
ठिठुरती रात, अपने आप को लपेटने के लिए कोई बिस्तर, कोई सरहाना, लेटने के लिए, रात सर्दी से बचाने के लिए कोई कंबल, कोई चादर, किसी किस्म की कोई चीज मुयस्सर नहीं। हमने कौन है कि इमाम को अल्लाह के दरबार में खड़े होके हाथ उठा के रोते हुए देखा, ऐ अल्लाह मोहम्मद को कामयाब कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे मोहम्मद की जात वो है जो अपनी आंखों से आसमान से उतरते फरिश्तों को देखती थी, जिसे कन्फर्म यकीन था कि शर्क़ व ग़रब में उनके नाम का झंडा लहराएगा, जिन्हें फरिश्तों की फौजें खड़ी नजर आती थी। सब कुछ होने के बावजूद मेरा मोहम्मद मैदान में उतरता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, रहमते कायनात के शाने थर-थर कांपते। आप कभी सजदे में चले जाते, कभी रुकू में चले जाते और आप ये दुआ करते, या हाज़िमिल अहज़ाब इहज़िमहुम वज़लज़िलहुम, ऐ लश्करों को शिकस्त देने वाले, आज तेरे अलावा मोहम्मद का कोई मददगार नहीं, इस लश्कर को शिकस्त दे। कुरान आया, सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर। ऐ मेरे मोहम्मद के सहाबा, तुम ठिठुरती रात में घरों में नहीं बैठे, बल्कि मैदान अमल में आए, तुम्हारी कुर्बानी रंग लाई, अपने मेहनत करने वालों की मदद की, आसमान से आंधी भेजी और दुश्मन की हड्डियां उलट पलट करके रख दी। ठिठुरती रात की कहर आलूद सर्दी बरसी, अबू सुफियान अपने काफिले लेके वापस लौटा। तमाम तर लश्करों को ईमान वालों की इस्तिकामत की बरकत से अल्लाह ने शिकस्त अता फरमा दी। ईमान वाले ठिठुरती रात में सीना तान के, खंदक खोद के, जाने दे के, सर लेके, 4 रुपया पैसा चंदे बंदे थे लेके अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। अल्लाह ने कुर्बानी कबूल फरमाई, अल्लाह ने फतह अता कर दी, अल्लाह ने इज्जत अता कर दी। जब ये सारे का सारा लश्कर शिकस्त खा के चला गया, कौनैन के इमाम ने फरमाया, मेरे सहाबा अल्लाह की रहमत हो गई, तुम्हारी कुर्बानियां रंग ले आई, परवरदिगार ने इज्जत अता फरमा दी। ये इनका आखिरी हमला था, अब तैयारी करो, मोहम्मद जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन के लिए मेहनत हुई, असि कहते मेहनत करते हैं कि ऐड़ा बंदा है ना, इनको असि कितना जलील कर सकते हैं। ये मेहनत होती को कायदा करा चाहिए, खानदान किसी बंदे को चार आने आ जान, वो बदनाम कितना कर सकते हैं। मेहनत होती इस बंदे का असि नुकसान कितना कर सकते हैं, बाकायदा प्लान से मंसूबा बनता। जितने बेईमान इस मुआशरे में हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। वो कहते हैं कि बेईमानी मेहनत के बगैर बेईमानी नहीं होती। दूध के अंदर पानी मिलाने वाला बड़ी मेहनत करता है, लुकता छुपता, कहीं से पाउडर लिया, कहीं से क्या चीज ली, लोगों की सेहत से खेल रहा है और ये समझता है कि मैं सुभान अल्लाह कहूंगा जन्नत मिल जाएगी। ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि कहना और है, दिल से कहना और है। क्या आप सब मुझे बताइए, अब्दुल्लाह इब्न उबई कलमा नहीं पढ़ता था, नमाजें नहीं पढ़ता था, सब कुछ करता था, लेकिन मोहम्मद के दीन को दिल से ही मानता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने उन्हें सहाबा बनाया जिन्होंने दिल के अंदर अगर जगह दी तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद के दीन को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलवार हाथ आई तब निकले, खजूर की छड़ी हाथ आई तब निकले। कोई कब्रस पहुंचा, कोई हिमस पहुंचा, कोई कूफे बसरे पहुंचा, कोई कर्तबा पहुंचा, कोई अंदरस पहुंचा, कोई एशिया पहुंचा, कोई अफ्रीका के साहिलों में पहुंचा, कोई सिंध तक आया। दिन रात मेहनत की, अल्लाह ने आज मुझको बैठे बिठाए मोहम्मद का कलमा नसीब कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी मेहनत से कलमा हमें नसीब हुआ, लेकिन हमने इतनी मेहनत भी नहीं की कि हम अपनी औलादों को सच्चा मुसलमान बना सकें, अपनी औलादों को पक्का नमाजी बना सकें। मेरे अजीज साथियों, सहाबा इकराम ने अपने बच्चों की दुनिया की कभी टेंशन नहीं ली थी, वो अपने बच्चों की नमाजों की टेंशन लिया करते थे। जबकि
وہ اپنے بچوں کے پاس مال دیکھتے تو انہیں پریشانی ہوتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن عمر یہ اونٹ بیچ کر کے آیا ہے اور اس کو اونٹوں کا نفع زیادہ ملا ہے. کٹہرے کے اندر کھڑا کر کے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے بیٹے تیرے اونٹوں کا نفع اتنا نہیں بنتا تھا, مجھے معلوم ہوتا ہے زیادہ نفع اس لیے مل گیا ہے کہ نفع دینے والے نے کہا ہوگا امیر المومنین کا بیٹا ہے, اس کو زیادہ نفع دیں گے, اس سے تعلقات بناتے ہیں. امیر المومنین کے بیٹے سے جب تعلقات بنیں گے تو میرے مزید کام آئیں گے, کاروبار مزید بڑھے گا, یہ میرے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. یہ تیرے ساتھ کیا گیا تعاون کسی نہ کسی خرابی کو جنم دے سکتا ہے. اس نے تجھے امیر المومنین کا بیٹا سمجھ کر کے تجھے ان اونٹوں کا زیادہ نفع دیا ہے. اکیلا نفع نہیں, میں تیرا باپ تجھے حکم کرتا ہوں تمام تر اونٹوں کی ساری مالیت مسلمانوں کے بیت المال کے اندر جمع کر. خبردار اگر کسی نے عبداللہ ابن عمر کو اس لیے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی کہ عبداللہ عمر کا بیٹا ہے, حضرت سعید اشرف و بشرا میں سے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ان کے گھر تھی. جب حضرت کو خنجر کا وار کر کے زخمی کیا گیا, آپ نے خلافت کے لیے جو نام دیے, کہنے والوں نے کہا کہ اشرف و بشرا زندہ ہے, سعید کا مقام بھی کم نہیں ہے, ان کو بھی شامل فرمائے. فرمایا میری دور کی رشتہ داری ہے, اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے گا کہ عمر اپنے رشتہ داروں کو نواز دے. یہاں 2 ٹکے کا افسر بن جائے پورے کے پورے خاندان کی ٹون تبدیل ہو جاتی ہے. صحابہ کا معاشرہ قابل تقریر معاشرہ حکمرانوں کے لیے, سینئر افسروں کے لیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بڑے مجمع کے اندر امیر المومنین کو کسی نے شکایت لگائی کہ امیر المومنین اس گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا, دوڑ لگی, میں جیت گیا, یہ ہار گیا, یہ غصے میں آیا, اس نے مجھے مارا. تاریخ شاہد ہے, کائنات دیکھ رہی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بیٹے کے سر پہ کوڑا مار کے یہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی ماں نے لوگوں کو آزاد کرنا ہے, تم نے کب سے ان کو غلام بنا. یہاں جس کی بڑولی میں دانے وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا. ایمان تھا, انصاف تھا, پورے کا پورا معاشرہ چھوٹی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک مسلمان معاشرہ تھا. سب سے پہلے امیر المومنین گورنر سے جو سوال پوچھتے تھے وہ یہ سوال یہ ہوتا تھا تیری نمازوں کا کیا حال ہے. یہاں ہر پارٹی نے اپنے اپنے جتنے وزیر ہیں وہ کوٹ پتلی بنا کے اپنی مشہوریوں پہ لگا رہے. اولئک هم الراشدون, رشد و ہدایت والے میرے محمد کے صحابہ. فضلا من اللہ و نعمہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, اللہ نے ان کے لیے ایمان پسند کیا, انہوں نے اس ایمان کو قبول کر کے پھر اس کے مقابلے میں کائنات کی کسی اور چیز کو پسند نہیں. میں آپ کو ایمان کتنا محبوب ہے, ہمیں فجر کی نماز عزیز ہے یا نیند عزیز ہے, شریعت عزیز ہے یا شادی کے موقع پہ رسم و رواج عزیز ہے. ہمیں بے شمار چیزوں سے پیار ہے, بے شمار چیزوں سے محبت ہے, اور اس محبت کے لیے ہم ثابت بھی کرتے ہیں, باقاعدہ کام بھی کرتے ہیں, باقاعدہ عمل بھی کرتے ہیں. اگر کسی محبت کے لیے ہم کام اور عمل نہیں کرتے وہ صرف محمد رسول اللہ سے محبت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اکیلا دعویٰ کافی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تو کیا ارشاد فرماتے, لوگوں اگر تم یہ محسوس کرو کہ میں ابوبکر محمد کے دین سے انچ بھر بھی آگے پیچھے, ایک پوٹا بھر بھی آگے پیچھے, ایک انگشت بھر بھی آگے پیچھے ہو رہا ہوں تو تمہیں حق ہے کہ مجھے پکڑ کے محمد کے ممبر سے نیچے اتارو. لوگوں
میری تمام در توجہ محمد کا دین ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اس دور میں دین کی ذمہ داری صرف ایک مولوی صاحب کی ہے. انہوں نے کرنا جو کچھ کرنا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کا پانی پورا کریں, گھی کی ٹینشن لیں, دانے گندم کی ٹینشن لیں, بچوں کی دنیا کی ٹینشن لیں. آخرت وہ تو مل جانی, وہ تو مل جانی, گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے گی, سستی کا اظہار کرنے سے مل جائے گی, دین کے بارے سوچے سمجھے بغیر مل جائے گی. صدیوں ہو گئی باپ دادے کا قرآن گھر میں پڑھا ہے, میرے دادے کا قرآن ہوتا تھا لیکن پڑھ کے کبھی نہیں. اس میں میری دادی تلاوت کیا کرتی تھی, کبھی تلاوت نہیں کر کے دیکھی. عام چلتے پھرتے بازار کے اندر کسی مسلمان سے قرآن کا کوئی صفحہ کھول کے تلاوت سن کے دیکھے کہ اسے اللہ کا کلام پڑھنا آتا ہے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, اسے اللہ کے کسی کلام کا ترجمہ ہوتا ہے, وہ اللہ سے اداس ہوتا ہے, اللہ کی کتاب سے اداس ہوتا ہے, اللہ کے گھر سے کبھی مسلمان اداس ہوتا ہے, کبھی بیٹھے بٹھائے اس کا اللہ کو منانے کو جی چاہتا ہے. یہ لوگوں کی 4 ٹکے کی بنیاد پہ تعریفیں کرتا, کالم لکھتا ہے اور ان کے جناب میں پکڑ توڑتا ہے اور ان کی چاپلوسی کرتا ہے. اس کے بیٹھے بیٹھے کبھی دل میں آیا یار آج میں دل سے اللہ کی تعریف کروں جس اللہ نے یہ کونین بنائے, یہ آسمان زمین, یہ شمس و قمر کا سسٹم اور نظام بنایا, جس اللہ نے مجھے ماں باپ کی نعمت اور صحت کی نعمت عطا کی. بیٹھے بیٹھے کبھی دل میں آئے کہ انسان کا جی چاہے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے, اور کبھی تکبر آ جائے تو اپنی اوقات کو یاد کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منبر پہ تشریف لائے, فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو؟ سب نے کہا یا امیر المومنین کون ہے جو آپ کو نہیں جانتا, کون ہے جس کو آپ کا تعارف نہیں؟ فرمایا بتاؤ پھر میں کون؟ کہا امیر المومنین, آپ خلیفۃ المسلمین, آپ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شرق و غرب میں عمر ہو رہی ہے, شرق و غرب میں عمر رو پڑے. فرمانے لگے ایک تعارف وہ ہے تم کروا رہے ہو اور ایک تعارف تم کو اپنا میں کروا لو. قریش نامی وہ عورت جو مکہ مکرمہ کی ایک تاجرہ عورت تھی, میں عمر فاروق اس کی مزدوری کیا کرتا تھا, میں عمر اس کی بکری کی مینگریاں اٹھایا کرتا تھا, اس کی بکریوں کے ریوڑ میں چرایا کرتا تھا, میں اس کی بکریوں کے باڑوں کی صفائی کیا کرتا تھا, اس کی بکریوں کی مینگریاں اٹھا کے میں باہر پھینکا کرتا تھا, جس کے عوض میں وہ مجھے مہینے کے بعد تھوڑی سی مزدوری دیا کرتی تھی, پھر میں اس مزدوری سے اپنا پیٹ پالتا تھا. یہ بات کہیں منبر سے نیچے اترے. پوچھنے والوں نے پوچھا امیر المومنین یہ بات کرنے کی ضرورت پیش کیوں آ گئی؟ فرمانے لگے تھوڑی سی دیر کے اندر میں آ گئی تھی, دل میں آیا اپنی اوقات کو یاد کرنا. اچھا بھلا انسان ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, اچھا بھلا انسان ہوتا ہے, اللہ اسے عزت دے دے, کوئی عہدہ مل جائے, کوئی ملازمت مل جائے, اے اکھاں بتے دے. انسان سے ایک لمحے کے اندر وہ افسر بن جاتا ہے. تجھے نہیں پتا میں کون ہوں, تجھے نہیں پتا میں کون ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا یہ کلچر نہیں تھا. کہیں آپ کو یہ صحابی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا, کوئی تیروں نہیں پتا میں کون ہوں. میں سے پاک معاشرہ, عاجزی انکساری کا بہتر معاشرہ, این لڑائی میں اگر ہو گیا وقت نماز کی بلالو ہو کے زمین بوس ہوئی, قوم حجاز ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری جناح میں پہنچے سبھی ایک ہوئے. اس کے لیے لڑنے کے لیے نکلے سامنے دشمن کی موجیں, جب نماز کا وقت ہوا تو بغیر ٹینشن کے نماز کی نیت مانی, عرش والے نے حفاظتیں کر کے دکھائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اندر خنجر پیوست, اندڑیاں کٹ چکی. صحابہ فرماتے منہ کے اندر کوئی چیز ڈالی گئی تو پیٹ سے باہر آئی, غشی تاری ہوئی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین جب آپ پہ خنجر کا حملہ ہوا آپ نماز کی رکعت میں تھے, آپ کی نماز رہ گئی. غصہ نے کر کے دکھایا, تو دیکھ نہیں رہا میں کس حالت میں, تو دیکھ نہیں رہا میرے پیٹ کی کیا حالت ہے.
یہاں ہم کسی کو کہیں نماز پڑھ میں آدمی پریشانی تینوں نماز نہیں پڑھی میرا سر تو خدا تینوں نماز نہیں پڑھی میرے پیپر لینے نے تینوں نماز نہیں پڑھی میرا سینئر آ رہا ہے تینوں نماز نہیں پڑھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غشیداری ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا ہے خون بہ چکا ہے پیٹ کے اندر سے چیز باہر آ رہی منہ کے اندر ڈالی جاتی ہوش آئی تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کروایا امیر المومنین نماز کامل ہونا مکمل ہونا باقی رحم اللہ ابن مسعود اے ابن مسعود تیرے کچھ بھی اور بھی کئی احسانات ہیں یہ بھی بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے عمر کو یاد کروا دیا کہ تیری نماز ہے. لوگوں مخاطب کر کے فرمائے لوگوں وہ بھی کوئی بندہ ہے جو نماز نہ پڑھے وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کی نماز سے محبت نہ ہو. بات فرما رہے تھے تو ایک شخص دیکھا جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی اسی حالت میں غصے ہوئے فرمایا میں نے کونین کے امام سے سنا کہ جس کی چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے اللہ کے نزدیک مغضوب ہے جس پہ اللہ کا غصہ اترے اور وہ اسی حالت میں عمر کی مجلس میں بیٹھا رہے یہ کیسے ہو سکتا یہ ان کی ترجیحات تھی یہ ان کے مقاصد تھے یہ ان کی زندگیوں کے معاملات تھے. ہم نے پورے کے پورے دین کو کھیل بنایا. جلسہ سننے کے بعد کہتے ہیں واہ واہ مولوی صاحب نے نا بولے چڑی گئی لا چڑی گئی آئے آئے قرآن پڑھ کے تے لہراں بہرے کر چڑی گل نہ دسیا جے قوم بھی کام نہیں کو کرتا لہراں بہرا لایا جے تم نہ سنایا جے گویے بن جیا جے. کونین کے امام نے فرمایا تھا میرے صحابہ 6 چیزیں جب عام ہو جائیں گی قیامت آ جائے گی. اگر جائز ہوتا میں تمہیں اجازت دیتا کہ موت کی تمنا کرنا لا یتمنین احدکم الموت ہاں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے چونکہ جب بندہ موت کی تمنا کرے تو عمل کا راستہ بند ہو جاتا ہے. یہ 6 جرم اتنے بڑے بڑے جرم ہیں ان کے ظاہر ہونے پہ ان کے واقع ہونے پہ اگر موت مانگنا جائز ہوتی تو میں اپنی امت کو کہتا کہ وہ موت کی تمنا کرے. وہ 6 جرائم کون سے میرے صحابہ انصاف پیسہ لگا کے خریدا جائے گا عدالت بکے گی انصاف بکے گا غریب کے جوتے گھس جائیں گے امیر گھر بیٹھے چھٹکارا پائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے رب کائنات کی جتنی نشانیاں بتائی گئی قیامت کی ان تمام تر نشانیوں میں سے اپنی زندگی میں کسی نشانی کو انہوں نے داخل نہیں ہونے. ایمان والا معاشرہ کامیابی والا معاشرہ غریب کو انصاف اس کی تحویز پہ ملا. قاضی کو یہ اجازت ہوتی تھی کہ وہ امیر المومنین اور مدعی کو برابر کھڑا کرتا. میرے صحابہ دوسری بڑی نشانی جو شرطی پولیس والے ہوں گے وہ لوگوں کو ناجائز ستایا کریں گے. ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے یکسر حرج قتل و غارت کے لیے عام ہو جائے گی بغیر پوچھ گچھ کے بغیر کسی وجہ کے بندہ مار دیا جائے گا. چوتھی چیز جو زیادہ عام ہو جائے گی تجارت کی طرف لوگوں کی توجہ ہو جائے گی بازار قریب ہو جائیں گے بازاروں کے اندر رش ہوگا مسجد ویران ہو جائے گی. پانچویں چیز لوگ اکٹھے بیٹھ کے باتیں کریں گے سننے والا سمجھے گا کہ شاید کسی بڑی اہم بات پہ لڑائی ہو رہی ہے لیکن جب وہ قریب جا کے محسوس کرے گا تو پتہ چلے گا یہ کسی سیاسی بات پہ لڑ رہے ہیں. لڑائیاں دے مقصد کے نظریے سے فکر تبدیل ہو جائے گا. اور چھٹی چیز جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یقدمون الرجل لیس بافقاہہم ولا بعالمہم ما یقدمون الا لیغنیہم. لوگ اپنے ممبر و محراب میں بندوں کو لائیں گے صرف اس وجہ سے کہ وہ گاتے بہت اچھا ہیں. دین کا فہم دین کی بات سمجھانے کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں لوگ اس کو بالکل بھول جائیں گے. ما یقدمون الا لیغنیہم اگر اپنے ممبر و محراب پہ کسی کو لائیں گے تو وجہ یہ ہوگی یہ بندہ گاتا بہت اچھا. ہمارے لفظوں میں ایک کھول چڑی نہیں لا دیتا ایک ہی گاتا ہے کھول چڑی نہیں لا کھول چڑی نہیں لا. آج سے 5-7 سال پہلے جب ہم لوگوں کو بریف کرتے اور اویئرنس دیتے تھے تو کچھ بندے ہمارے مخالف کھڑے ہو جاتے
لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ آواز یہ نعرہ رنگ لایا. اللہ نے ہمارے ہم نوا بے شمار پیدا بے شمار لوگوں کو اللہ نے سمجھ عطا کر دی کہ دین کا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے. یہ چگنے لطیفے اور ٹونے سننے کا سٹیج نہیں. یہ محمد رسول اللہ کا پاک ممبر ہے. اس ممبر سے پاک باتیں لوگوں کی تربیت کے لیے گوش گزار کریں. ما یقدمون الا لیغنیهم. مجلسوں میں بیٹھ کے باقاعدہ بولنے لگتی ہے فلاں سدو فلاں سدو خرچہ میرے کو لے آئے. ہائے 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 بہت چڑھی ہاں لا او باہر آؤ دین سیکھو دین سمجھو. عزیزو ساتھیو والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا. آپ پورا قرآن لے آئیے کہیں ایمان کا لفظ ہو اور ساتھ عمل کا تذکرہ نہ ہو مجھے دکھائیے. اے لوگوں زمانہ گواہ ہے قسم وقت کی ہے ہر شخص گھاٹے میں ہے مگر جو ایمان لائے اور عمل شروع کر دے. ایمان لائے اور میرے ساتھ اس بات کو دوہرائیں. بات مکمل ہوئی خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا. آمن جو ایمان لائے وعملوا یہ کام کرے یہ محنت کرے دین نہیں. الصالحات صالحات یعنی محنت صالح کرے چاہتے کام تے محنت کرے جیدہ اس پاس ہو گئی آخرت لئی محنت کرے قبر لئی محنت کرے قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے محنت کرے. کیوں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. لوگوں حقیقی کامیاب وہ ہے جس کو اللہ دوزخ سے بچا کے جنت کا حقدار بنائے. الیکشن جیت جانا کوئی کامیابی نہیں. ہار جیت ہوتی رہتی ہے. وہاں ایک بار ہی ہار ہے ایک بار ہی جیت گئے. جو جیت گیا سو جیت گیا جو ہار گیا سو ہار گیا. آؤ دیکھو محمد کے صحابہ نے رسول اللہ کے دین کو اپنے گھر میں کس طرح نافذ کیا اپنے بچوں پہ کس طرح نافذ کیا تجارت پہ کس طرح نافذ کیا.